بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مہر وائس یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں محرم میں 2 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت دکھے گا۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے نوشتہ میں 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین ہی کے ساتھ ہے، یعنی متقین کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے۔ ان 4 مہینوں میں محرم کی مزید اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ سے بھی عیاں ہوتی ہے۔ محرم کا معنی ہے بہت زیادہ قابل تعظیم۔ ان مہینوں کی حرمت ابتدائے آفرینش سے ثابت ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات کا دن ہے۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موافقت رکھنے میں، ان کی خوشی میں شریک ہونے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے بچنے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال دنیا میں موجود ہوا تو محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ اگلے سال اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور حکم باقی رہا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا اور 10ویں کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ رکھا۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کے روزے رکھنا افضل ہے، اور فرمایا، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عاشورہ کی فضیلت ابتدا ہی سے ہے، مگر مسلمانوں کی اکثریت محرم اور عاشورہ کے بارے میں یہی خیال کرتی ہے کہ اس کا تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے وابستہ ہے۔ ایسی محفلوں میں شریک ہونے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی جہاں اعلانیہ بدعات کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اب تو سنی گھرانوں میں بھی مجالس و محافل اور تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بدعات محرم۔ دوستو، محرم الحرام میں بہت ساری بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: روزہ رکھنے کی بجائے عصر کے بعد کا فاقہ کرنا، نوحہ اور ماتم و گریہ وزاری کرنا، سوگ میں کالے کپڑے پہننا، رشتہ طے نہ کرنا، محرم میں شادی نہ کرنا، نئے کپڑے نہ سلوانا اور نہ پہننا، کپڑے الٹ کر کے پہننا، بستر کی چادریں الٹی کر کے بچھانا، چارپائی الٹ کر رکھنا وغیرہ۔ نوحہ اور ماتم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماتم کرے، رخسار اور منہ پیٹے، گریبان پھاڑے، جاہلیت کی طرح بین ڈالے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں اس سے بیزار ہوں جو ماتم میں سر کے بال مونڈے یا بلند آواز سے روئے یا کپڑے پھاڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور اس محفل میں شامل ہو کر غور سے سننے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے۔ ناظرین، 2 باتیں مسلمانوں میں کفر کی ہیں: نسب میں تان کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ امت کے تمام علماء حق کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ نوحہ اور جاہلیت کے طریقے پر بیان کرنا حرام ہے۔ علامہ ابن حجر مکیہ الصواعق المحرقہ میں فرماتے ہیں، اس بات کی بہت تاکید ہے کہ انسان روافض کی بدعات میں مشغول ہونے سے پرہیز کرے، نوحہ، ماتم اور بین ڈالنے سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ یہ سب اعمال و افعال شائستہ ایمان والوں کے اخلاق کے منافی ہیں۔ اگر نوحہ و غم جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن اس کا زیادہ حقدار تھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، اہل سنت کا دستور یہ ہونا چاہیے کہ عاشورہ کو فرقہ رافضیہ کی نکالی ہوئی بدعات مثلا مرثیہ، ماتم و نوحہ وغیرہ سے احتیاط کریں۔ یہ کام مومنوں کے نہیں ہیں۔ اگر ایسا جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن سب سے زیادہ غم کا دن ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں، رافضیوں نے عاشورہ کو ماتم کا دن بنا لیا ہے، نوحہ کے شعر و اشعار پڑھتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، رخساروں پر تمانچے مارتے ہیں، گریبان اور کپڑے پھاڑتے ہیں، کفار کی طرح چیختے چلاتے ہیں۔ یہ سب بدعات ہیں۔ سوگ۔
سوگ کے حوالے سے بھی شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس حوالے سے شریعت کی تعلیمات درج ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، اپنے خاوند کے فوت ہونے پر وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے۔ گویا کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ حرام ہے۔ بیوہ عورت پر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں ہے۔ اس مدت کے بعد اس کا سوگ میں رہنا حرام ہے۔ خلاف سنت کام کرنا ہر مسلمان کے لیے منع ہے۔ ہر وقت اور ہر لمحہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی لازمی ہے۔ عشرہ محرم میں زیب و زینت سے دور رہنا، شادی نہ کرنا، اظہار غم میں ننگے سر اور ننگے پاؤں یا ننگے بدن رہنا شیطانی سوچوں کا نتیجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جنازے پر تشریف لے گئے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اظہار غم کے لیے اپنے اوپر سے چادریں اتار رکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جاہلیت کا کام کرتے ہو؟ جاہلیت کی رسم کی مشابہت کرتے ہو؟ کفار سے ملتی جلتی رسمیں چاہے وہ خوشی کی ہوں یا غم کی، مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ مرنے والے کی مرثیہ خوانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مرثیہ خوانی کرتے کرتے لوگ ہجوم پر اتر آتے ہیں، ایک کی محبت میں شدت ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کی ہتک کرتے ہیں۔ محرم میں جو مرثیہ خوانی کی مجالس منعقد ہوتی ہیں ان میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اصحاب کو گالی مت دینا، اور فرمایا، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، میرے اصحاب کے بارے میں ان کو میرے بعد طعنہ و تشنیع کا نشانہ مت بنا لینا۔ جو ان کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو گویا وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ علامہ غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باہمی اختلافات اور نزاعات کو مجالس میں بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بشری کمزوریوں کو زیر بحث لانے سے صحابہ کرام کے بارے میں کینہ پیدا کرنے کا باعث ہے۔ ہم تک دین ان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، ان محفلوں میں شامل ہونا چاہے کسی بھی نیت سے ہو، مثلا دوستی نبھانا درست نہیں ہے جہاں بزرگوں کی ہجو کی جاتی ہو، واقعات میں اپنی مرضی سے کمی و بیشی کر کے سنایا جاتا ہو، فرضی داستانیں سنائی جاتی ہوں۔ بدعتی مجالس میں شریک ہو کر ان کی تعداد بڑھانا بدعتی عمل میں شراکت ہی ہے۔ جو شخص کسی قوم کے مجمع کو بڑھائے وہ اسی میں سے ہوگا، اور جو کسی بدعتی کے کام کو پسند کرے وہ اسی کام میں شریک ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں بہت ساری احادیث منقول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مزید فرمایا، یہ دونوں میری دنیا کے 2 پھول ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کے بارے میں نبی پاک کا فرمان ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بجا ہیں، البتہ بات اس وقت بگڑتی ہے جب ان کے فضائل و مناقب میں غلو کر کے دیگر صحابہ کرام کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تناظر میں دیگر صحابہ کرام کو دین اسلام سے خارج قرار دے دیا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دنیا میں سب سے پہلے نوحہ و ماتم کرنے والا بقول شیعہ حضرات خود یزید تھا۔ ملا جعفر اپنی مشہور کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے، جب اہل حسین کا قافلہ کوفہ سے دمشق آیا اور یزید کے دربار میں پیش ہوا تو یزید کی بیوی ہندہ بے تاب ہو کر بے پردہ دربار یزید میں چلی آئی۔ یزید نے دوڑ کر اس کے سر پر کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ گھر کے اندر جاؤ اور آل رسول پر نوحہ و ماتم کرو۔ ابن زیاد نے ان کے بارے میں عجلت سے کام لیا، میں قتل حسین پر ہرگز راضی نہ تھا۔ اہل بیت یزید نے زیور اتار کر لباس ماتم پہنا، صدائے گریہ و ماتم بلند کیا۔ یزید کے گھر 3 روز تک ماتم برپا رہا۔ تعزیہ و جلوس، ماتم کے علاوہ ایک خاص رسم تعزیہ داری ہے۔ تعزیہ کے لغوی معنی کسی مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرنے اور اس کے لیے تسکین کی دعا کرنے کے ہیں۔ کسی کی موت پر صبر کی تلقین کرنا اور ڈھارس بندانا تعزیت کرنا کہلاتا ہے۔ محرم کا تعزیہ یوں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بنی ہوئی عمارت کی ایک نقل تیار کی جاتی ہے جس کو سجایا جاتا ہے۔ ہزاروں مرد اور عورتیں اس کے پاس دست بستہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جھک جھک کر سلام و سجدہ کرتے ہیں اور اپنی منتیں، مرادیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے زیر سایہ آنے کے لیے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے خلقت ٹوٹ پڑتی ہے کہ آفات و بلیات کے دور ہونے اور مرادیں پوری ہونے کا یہی ذریعہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
तोहफा असना अशरिया बाब नंबर 11 में रकम तराज हैं। किसी चीज की सूरत और नकल को असल ठहरा लेना एक वहम है। दुनिया में बुत परस्ती का पहला कदम इसी वहम का नतीजा है। मुहर्रमुल हराम के आने वाले इन दिनों में हर एक नेक काम करने के साथ साथ, हर एक नेक अमल करने के साथ साथ इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बताए गए ये दो काम भी कर लेना। ये दो वो काम हैं जो इंसान को अल्लाह का महबूब बना देते हैं, जो इंसान के दिल का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ देते हैं, इंसान को अल्लाह का वली बना देते हैं। वो दो अमल बताने से पहले हम एक सबक आमोज़ वाक़या सुनाना चाहेंगे। तुर्की में एक नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप के साथ किसी महंगे होटल में खाना खाने गया। माँ बाप तो नहीं चाहते थे, मगर बेटे की ख्वाहिश थी कि वो इन्हें किसी महंगे होटल में ज़रूर खाना खिलाएगा। इसीलिए इसने अपनी पहली तनख्वाह मिलने की खुशी में माँ बाप जैसी अजीम हस्तियों के साथ शहर के महंगे तरीन होटल पर खाना खाने गया। बाप को रेशे की बीमारी थी। बाप बुजुर्ग था, ज़ईफुल उमर था। इसका जिस्म हर वक्त कपकपाहट में रहता था, कांपता रहता था और ज़ईफा माँ को दोनों आंखों से कम दिखाई देता था। ये शख्स बूढ़े माँ बाप के हमरा जब होटल में दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद अमीर लोगों ने सर से पांव तक इन तीनों को यूं अजीबो गरीब नजरों से देखा जैसे वो गलती से वहाँ आ गए हों, जैसे ये वालिदैन और बेटा गलती से होटल में दाखिल हो गए हों। खाना खाने के लिए बेटा अपने दोनों माँ बाप के दरमियान बैठ गया। एक तरफ माँ है और एक तरफ बाप है। दोनों के दरमियान बेटा बैठ गया। वो एक नवाला अपनी ज़ईफा माँ के मुंह में डालता है और दूसरा नवाला बूढ़े बाप के मुंह में डालता है। खाने के दौरान कभी कभी रेशे की बीमारी के बायस बाप का चेहरा हिल जाता तो रोटी और सालन के जर्रे बाप के चेहरे और कपड़ों पर गिरते। यही हालत माँ के साथ भी थी। वो जैसे ही माँ के चेहरे के पास नवाला ले जाता तो नज़र की कमी के बायस वो अनजाने में इधर उधर देखती तो उसके भी मुंह और कपड़ों पर खाने के दाग लग जाते। माँ के मुंह और कपड़ों पर भी खाने के दाग लग जाते। बाप के मुंह और कपड़ों पर भी खाने के दाग लग जाते। इर्द गिर्द बैठे लोग जो पहले ही उन्हें हकीर निगाहों से देख रहे थे, वो और भी मुंह चिढ़ाने लगे कि ये कमबख्त इतने बड़े होटल में कहाँ से आ गए, खाना खाने की तमीज़ नहीं है, इतने महंगे होटल में आ जाते हैं। बेटा अपने माँ बाप की बीमारी और मजबूरी पर आंखों में आंसू छुपाए, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, इर्द गिर्द के माहौल को नज़रअंदाज करते हुए, एक इबादत समझते हुए उन्हें खाना खिलाता रहा। नाजरीन, इबादत इस मुकाम तक नहीं पहुँचाती जहाँ वालिदैन की खिदमत पहुँचाती है। खाने के बाद वो माँ बाप को बड़ी इज्जत और एहतराम से वाश बेसन के पास ले गया। वहाँ अपने हाथों से उनके चेहरे साफ किए, कपड़े पर पड़े दाग धोए। जब उन्हें सहारा देते हुए बाहर की जानब जाने लगा तो पीछे से होटल के मैनेजर ने आवाज़ दी कि ऐ शख्स, तुम हम सब के लिए कीमती चीज़ छोड़ के जा रहे हो। नौजवान ने हैरानगी से पलट कर देखा और पूछा, कीमती चीज़ तो मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। कीमती चीज़ एक मेरी माँ, एक मेरा बाप है, वो तो साथ लेके जा रहा हूँ। मैनेजर कहने लगा, आपने नौजवान बच्चों के लिए सबक और बूढ़े माँ बाप के लिए उम्मीद छोड़ी है। तो ऐसे नहीं जा रहा, कीमती चीज़ें छोड़ के जा रहा है। जवानों के लिए सबक और बूढ़े माँ बाप के लिए उम्मीद छोड़ के जा रहा है। नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज में अल्लाह के हुजूर खड़ा होता, मेरी माँ आवाज़ देती, ओ बेटे मोहम्मद। मैं नमाज छोड़कर दौड़कर माँ के पास चला जाता और दुनिया वालों को बताता कि माँ की अजमत क्या होती है। 14वीं सदी के वालिदैन को दुख देने वालों नौजवानों को बताता कि माँ की अजमत क्या होती है। माँ जब बुलाती है तो फिर नमाज तोड़ दी जाती है, इबादत छोड़ दी जाती है। सबसे बड़ी इबादत तो ये है जो तुम्हें बुला रही है। मुहर्रम के दिनों में नयाज पकाने और खाने वालों, जिस दीन को बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन को अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करना पड़ा, वो दीन जगह जगह पे तुमसे वालिदैन की हिदमत मांगता है। अगर हक नहीं बोलोगे तो इमाम हुसैन के दिल पर वार करोगे, क्योंकि इसी हक को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। अगर दीन के साथ वफा नहीं करोगे तो हुसैन इब्ने अली के दिल पर वार करोगे, क्योंकि इसी दीन को बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन को अपने मासूम बच्चे अली असगर को भी कुर्बान करना पड़ा। नाजरीन, इस्लाम तुमसे वो कुर्बानियाँ नहीं मांगता जो फातिमा ज़हरा के बेटों ने दी। दीन इस्लाम तुमसे हक मांगता है, सच मांगता है कि हक बोलो, सच बोलो। दीन के साथ वफा मांगता है, अहले बैत की मोहब्बत मांगता है, अल्लाह को किए सजदे मांगता है। आज का नौजवान कहता है, जी दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये वो नौजवान कह रहा है जो मस्जिद में आता है तो आगे मुखमली कालीन बिछे हुए होते हैं, एसी लगे हुए, हीटर लगे हुए, कितने नाज और नखरे से कह रहा होता है,
جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ناظرین ذرا سوچئے، جن حسین ابن علی کے 71 شہزادوں کو شہید کیا گیا، جن کا تن من دن سب کچھ لوٹا گیا، اس حسین ابن علی نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آہت آہت کے نغمے جاری ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، بلال عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ ہی کیا ہے؟ بلال نے مسکراتے ہوئے کہا، او میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھوک ٹھوک کے چیک کرتے ہو، کہیں ایک کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، جس کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، جس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، لوہے کی کنگھیوں سے جس کے بدن چھیدے گئے، اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کا نوجوان باتوں باتوں پہ کہتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جوانوں، خدا را محرم الحرام کے دن آ رہے ہیں، اگر بے نمازی ہو تو پکی توبہ کر لینا، آج کے بعد نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کو جنت پیاری ہے یا نماز پیاری ہے؟ جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، وہ اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے اللہ کی رضا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔